آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمال ایم جی ایچ اسٹوڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے معلومات کے اضافے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن جب وہ بچہ تھا گھر سے بھاگ کے باہر راتیں جو ہیں اس نے کاروں کے اندر گزاریں، سو کے گزاریں، اور پھر اللہ نے اس کو اتنی عزت شہرت سے نوازا اور اس نے عزت اور شہرت کی بلندیوں کے وہ دن بھی دیکھے جو اس دنیا میں کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ وہ اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں، کھرب پتی شہزادہ ہے، وہ سعودی عرب سے اس کا تعلق ہے، اور آج پھر دنیا نے، اللہ نے اس کو اس دنیا کے اندر ایسے دن دکھائے ہیں کہ وہ آج پھر قید کے اندر ہے اور اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ تو آئیں اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ سعودی شہزادہ جس کو دنیا ولید بن طلال کے نام سے جانتی ہے، اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا اور اب اس کی زندگی کے جو اختتامی دن ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ولید بن طلال کی زندگی کی تمام معلومات دوں گا۔ ناظرین، ویسے تو دنیا میں بہت زیادہ ارب پتی ہیں، لیکن آج میں جس ارب پتی کی ڈاکومنٹری آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں وہ سعودی عرب سمیت عرب دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ الولید بن طلال بن عبدالعزیز ال سعود 7 مارچ 1955 کو جدہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بزنس مین، انویسٹر، فیلنتھراپسٹ اور ال سعود فیملی کے ممبر ہیں۔ ان کا نام 2008 میں ٹائم میگزین میں ٹاپ 100 بااثر شخصیات میں آیا تھا۔ الولید ابن سعود کے پوتے ہیں جو سعودی عرب کے پہلے بادشاہ تھے۔ ان کے والد 1960 میں سعودی عرب کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کی والدہ کا تعلق لبنان سے تھا۔ جب وہ 7 سال کے تھے تو ان کی والدہ اور ان کے والد نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ لبنان چلے گئے۔ وہ ملٹری اسکول جانے سے پہلے 2 بار اپنے گھر سے بھاگے تھے اور ٹوٹی ہوئی کاروں میں اپنی راتیں گزارتے تھے۔ وہ ریاض، سعودی عرب میں ملٹری اسکول میں داخلہ لیا اور پھر وہ باقی تعلیم کے لیے مینلو کالج کیلیفورنیا چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد وہ سعودی عرب واپس آ گئے۔ انہوں نے آئل بوم نام کی ایک کمپنی کھول لی اور ریاض میں چھوٹا سا دفتر بنا لیا۔ وہ کنسٹرکشن کانٹریکٹ لینے لگ گئے۔ وہاں انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے یونائٹڈ کمرشل بینک، سعودی سائرو بینک، سعودی امریکن بینک کھولے۔ پھر انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں انویسٹر کے طور پر شامل ہوتے گئے۔ وہ کنگڈم ہولڈنگ کمپنی، فاربس گلوبل کمپنی، ماس میڈیا، انٹرٹینمنٹ، ایگریکلچر، پیٹرولیم، ہوا بازی، ٹیکنالوجی اور رائل اسٹیٹ سمیت درجنوں کمپنیوں کے مالک بن گئے۔ ان کی سب سے بڑی کمپنی سٹی گروپ نے $18 بلین کمائے اور پھر انہوں نے 21 سینچری فاکس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ان کے ہوٹلوں میں فار سیشنز، ہوٹل جارج پلازا شامل ہیں۔ یہ ہوٹل دنیا کے بڑے ہوٹلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم کے لیے بہت زیادہ فنڈز جاری کیے۔ انہوں نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈونیشن دیا جس میں $20 ملین شامل ہیں۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی کو $16 ملین دیے۔ ان کے اس عمل نے پورے یورپ کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ امریکن ریسرچ اینڈ سٹڈیز
کارنول میڈیکل کالج، یونیورسٹی آف کیمبرج، ہارورڈ یونیورسٹی کے کافی شعبے ان کے نام سے منسوب کر دیے گئے۔ اگر ان کے ایسٹس کی بات کی جائے تو ان کی یاٹ دنیا کی 65ویں لمبی پرائیویٹ یاٹ ہے، جس میں ان کا $500 ملین خرچ ہوا۔ ان کے پرائیویٹ جہاز بوئنگ 747 دنیا کا سب سے مہنگا اور دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ جہاز ہے۔ ان کے 3 پیلس ہیں، ایک بن گیا ہے، 2 کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ریاض میں ان کا گھر $138 ملین سے تعمیر ہوا، جن میں 317 رومز شامل ہیں۔ الولید بن طلال اپنی زندگی میں 3 شادیاں کر چکے ہیں۔ پہلی شادی دلال بنت سعود بن عبدالعزیز، دوسری شادی ایمن بنت نصیر بن عبداللہ السعودری، تیسری شادی امیرہ الطویل، اور تینوں شادیاں ان کی وفا نہ ہو سکیں اور وہ تینوں بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں۔ وہ دنیا کے 41ویں اور عرب کے امیر ترین شخص ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ $20 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج کی ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔